السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام مہدی کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ ان کے متعلق بہت سی من گھڑت کہانیاں لوگوں نے گھڑی ہوئی ہیں، لوگوں کو ان کے بارے میں اصل معلومات یا علم نہیں ہے۔ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ واقعات اور ان کے ظہور کے متعلق بتانے کی کوشش کروں گا۔ دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو قیمتی اور علم سے بھرپور ویڈیو ملتی رہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں رقیہ قرآن ڈاکٹر حافظ یوٹیوب چینل۔ دوستو امام مہدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ دور خلافت ان کا 7 سال ہوگا۔ کشادہ پیشانی ہوگی، اونچی ناک والے ہوں گے۔ خلیفہ وقت کی موت پر نئے خلیفہ کی بیعت پر اختلاف ہوگا۔ بالآخر امام مہدی کی بیعت پر لوگ متفق ہو جائیں گے، جو کہ اس وقت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان طواف کر رہے ہوں گے کہ کچھ مسلمانوں کی جماعت کے جوان جو ہوں گے وہ ان کو پہچان لیں گے اور بیعت پر مجبور کر کے ان کی بیعت کر لیں گے۔ ان کی بیعت مسجد حرام اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی اور امام مہدی سمیت ان کے تمام بیعت کرنے والے جو جوان ہوں گے وہ بیت اللہ میں پناہ حاصل کریں گے۔ ان کی حکومت اور دیگر امور ایک ہی رات میں طے پائیں گے۔ امام مہدی کی زیر قیادت مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان خون ریز جنگ ہوگی۔ بالآخر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ اس کے بعد امام مہدی قسطنطنیہ یعنی استنبول پر حملہ کریں گے۔ یہ شہر صرف نعرہ تکبیر سے فتح ہو جائے گا۔ استنبول کی فتح کے وقت دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال کے خلاف صف بندی میں امام مہدی مصروف ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کا دور حکومت جو ہوگا عدل و انصاف سے بھرپور ہوگا۔ دولت کی اس وقت اتنی بہتات ہوگی کہ کوئی زکوٰۃ صدقہ لینے والا نہیں ہوگا۔ بہت ہی اچھے دن ہوں گے مسلمانوں کے لیے۔ اس کے بعد امام مہدی کی وفات ہوگی اور نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا ادا کریں گے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا ایک دن باقی رہ جائے، اللہ اس دن کو اتنا لمبا کرے گا کہ میرے خاندان میرے اہل بیت سے خلیفہ جب تک نہ بنے گا اس وقت تک وہ دن ختم نہیں ہوگا۔ وہ خلیفہ جو ہوگا اس کا نام محمد ہوگا اور اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، یعنی اس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ خلیفہ وقت کی وفات پر خلیفہ امام مہدی کی بیعت ہوگی۔ بیعت ان کی مسجد حرام میں ہوگی اور لوگ ان کی بیعت کو بغاوت سمجھ کر ایک لشکر ان کے لیے جنگ کے لیے آئے گا اور مقام بیدہ پر وہ غرق ہو جائے گا اور ان میں سے ایک شخص بچے گا جو واپس جا کر بتائے گا۔ یہ ان کی کرامت دیکھ کر عراق اور شام کے علماء جوق در جوق ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی بیعت کریں گے۔ ابتدا میں ان کے فوجی وسائل اور ان کے حکومتی وسائل جو ہوں گے وہ بہت کم ہوں گے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بہت ہی اچھے ہو جائیں گے۔ جو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کا جو وقت ہوگا، ان کا جو دور حکومت ہوگا صرف 7 سال ہوگا، لیکن عدل و انصاف سے بھرپور ہوگا، مال و دولت کی بہتات ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی مجھ سے ہے
کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے ہوں گے، عدل و انصاف سے بھرپور 7 سال وہ حکومت کریں گے۔ فجر کی نماز میں کھڑے ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ظہور ہوگا، تو آپ فرمائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ امامت فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، آپ کی امامت ایک دوسرے کے لیے ہے، آپ ایک دوسرے کے امام ہیں، لہٰذا آپ ہی نماز فجر کی امامت کروائیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی امامت کی اقتدا کرتے ہوئے آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ حق پر لڑے گا، جس کے وسائل بہت کم ہوں گے، لیکن اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی، اور بعد میں جب ان کا دور حکومت چلے گا، مال کی بہتات بھی ہوگی، مالی وسائل بھی ہوں گے، فوج بھی بہت ڈسپلن کے ساتھ کام کرے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی اسی طرح عدل و انصاف کریں گے جس طرح اس وقت ظلم و جبر کی بہتات ہوگی۔ ظلم و جبر بہت ہی عروج پر ہوگا، یہ اس ظلم و جبر کو ختم کر کے انصاف کا بول بالا کریں گے، اور عدل و انصاف کی ہر طرف ہوائیں چلیں گی، ہر طرف عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا اور عدل و انصاف رائج ہوگا۔ دوستو، یہ جو روایات ہم نے آپ کو بتائی ہیں، یہ تمام واقعات جو آپ کو سنائے گئے ہیں، یہ احادیث سے 100% ثابت ہیں، ان میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ آپ ان کو سن کر ان کے متعلق اپنی جو رائے ہے وہ 100% ٹھیک رائے قائم کر سکتے ہیں، اور ان کے اوپر پورا اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔